बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज एतवार का दिन है और 7 अप्रैल 2024 है। और आज हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर सख्त तनकीद की है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और अपने मुखालफिन के ऊपर एक बड़ा एटम बम जो है वो मारा है। और जो इमरान खान की इस गुफ्तगू है या तनकीद है, इसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो इन पावरफुल हलकों के अंदर नज़र आ रही है। परेशानी बढ़ती जा रही है और हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों की जानिब से रद्द अमल का इजहार भी किया गया है और ये बातें जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है उसके ऊपर कुछ रद्द अमल भी सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या मुतवक्के और क्या अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो होने वाली हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। एक इंकशाफ इमरान खान साहब ने ये किया है कि उनकी जनरल बाजवा के साथ उनकी हुकूमत गिराने के बावजूद उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए उनके साथ 2 मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में सिर्फ ये बताया गया है कि मुल्क मुआशी तौर के ऊपर कमज़ोर हो रहा है और इसको बेहतर करने के लिए जो साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात जो हैं वो होने ज़रूरी हैं और इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना ज़रूरी है। बाकी अवाम जिसको मैंडेट देते हैं उनका एहतराम करना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो अपनी मीडिया से गुफ्तगू है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो तोशाखाना केस के अंदर उनको सज़ा सुनाई गई है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो ग्राफ का ज्वेलरी सेट है वो 3 अरब रुपए बताकर हमें सज़ा दी गई है, जबकि उन्होंने कहा कि हमने इसी ग्राफ की मज़ीद 3 जगह से जो कोटेशंस हासिल की हैं उन कोटेशंस के मुताबिक इस ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगस्त 2023 में जब उनको पकड़ा गया या उनको गिरफ़्तार किया गया तो पुलिस ने उनके बेडरूम से पासपोर्ट और चेक बुक भी साथ ले गए, जबकि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने बनीगाला में जो मौजूद कीमती अशियाँ हैं उसको इसी वजह से कहीं और जो है वो मुंतकिल कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाया, जबकि जो तोशाखाना में सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की जो मालियत का है वो तखमीना जो है वो लगवाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस के बाद जो है वो उन्होंने कहा इनके खिलाफ मैं केस करूँगा, जबकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस के अंदर बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई, जबकि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने कहा कि मुझसे वो अलहदा हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर जो है वो दबाव डाला गया ताकि वो मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन सकें और इसलिए उनको जो है वो पकड़े रखा। इमरान खान ने कहा कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर भी इमरान खान ने दबे अल्फाज के अंदर सख्त तनकीद की है। बिलखसूस उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस और भुट्टो का केस तो याद है, लेकिन उनको ये लोग नज़र नहीं आ रहे जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि 18 मार्च 2023 को जुडिशल कम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया और सादा कपड़ों में मलबूस बहुत सारे लोग जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे और यही वजह है कि जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज भी सामने नहीं लाई जा रही। इमरान खान साहब ने कहा कि लंदन प्लान में आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था और लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया और ISI ने जजेस की तकर्रियाँ करवाई। उन्होंने कहा जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा कि मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत ख़त्म हो जाती और हमीदुर रहमान जो कमीशन बना था उसमें भी यही लिखा था कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बन के बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो फीते काट रहे हैं, लेकिन इनके पास किसी किस्म को कोई ताकत नहीं है। मुल्क का जो मुआशी
طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو پاکستان کی افواج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب انہوں نے چوروں کے ساتھ بیٹھے، یعنی کہ زرداری نواز شریف کے ساتھ جب یہ بیٹھے تب سے ان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوا۔ انہوں نے کہا زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، لیکن ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اب قوم کو پورا پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت عاصم منیر جو ہیں وہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر صاحب کو یہ ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیادی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا اور نہ ہی غلامی کو میں ایکسیپٹ کروں گا۔ غلامی سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ عمران خان نے ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق سوال کے اوپر جو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے، تو عمران خان نے کہا کہ عمران خان کچھ دیر بتایا گیا کہ خاموش رہے، اور اس کے بعد بولے کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ کئی ججز محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ کے اوپر چھرا گھونپا، اور انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ فوج سپہ سالار نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا، صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ عمران خان نے کہا اس وقت جتنی تگڑی جماعت تحریک انصاف ہے، اتنی تگڑی جماعت کوئی اور نہیں۔ آج دوبارہ بھی الیکشن کروا لیں تو بھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ دوبارہ کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں بلکہ پاکستان ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل آزاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے پہلے شہد سے سوال عمران خان صاحب سے ہوا کہ بشریٰ بی بی نے پہلے شہد میں کچھ ملانے کا کہا، آپ نے زہر دینے کا کہا، بشریٰ بی بی نے دوبارہ کھانے میں ہارپک ملانے کا کہا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک بشریٰ بی بی کی اینڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل جاتا ہے؟ جب کوئی چل سکتا ہے، جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ سوال ہوا کہ آپ نے اور بشریٰ بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا، اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف نے میری بیوی کو ٹارگٹ کیا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ جب قوم اپنے آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں پوری قربانی دوں گا، میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نون لیگ کا جنازہ نکلے گا جب قوم پر مہنگائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رولنگ اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے۔ اس وقت صرف امید صرف ججز سے ہے۔ 6 ججز جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ عمران خان نے کہا اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ججز قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تو ہی ملک میں سرمایہ کاری آنی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو پیغام دیتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ عمران خان سے سوال ہوا کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشریٰ بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے؟ سوال ہوا ایک اور عمران خان صاحب سے، کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیلیں نہ ہو رہی ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل روزمرہ کے امور کے لیے، سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہے، تاہم حتمی فیصلے تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہی کرے گی۔ ایک بڑی اور خوفناک قسم کی عمران خان کی گفتگو تھی جو کہ اگست 2023 کے بعد سے لے کر اب تک جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، یہ کھل کر پہلی دفعہ انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے
اور ایک خوفناک قسم کی لڑائی جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف بالخصوص عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ جو پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل سامنے ہو سکتا ہے، انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ نہ تو وہ بات چیت ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی NRO دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ اس وقت اگر کوئی پولیٹیکلی دیکھیں تو پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف کے سربراہ اگر عمران خان صاحب اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ لڑائی کس لیول کی ہوگی۔ اور اس وقت طاقت کا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو پبلک پلس ہے، جو پبلک کی پاور ہے، وہ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے پاس ہے۔ اگر وہ اگر لڑائی کی طرف چلے گئے تو خدا نخواستہ ملک کے اندر بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت یہی ہے کہ فارم 45 کی بیسس کے اوپر انویسٹیگیشن کرائی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ منصب انصاف کے اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ منصب جو کہ اللہ کا مطلب اللہ نے یہاں پر ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ دنیا میں جا کر انصاف کریں، اگر وہ انصاف سے کام لیتے ہیں تو پاکستان کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر بہت خوفناک قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔